نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المبارک کے آخری دنوں کے اندر ایک حسین خطبہ عظمت رمضان پر، فضائل رمضان پر، ثمرات و برکات رمضان پر، احسانات و انعامات الہیہ پر اور اس کے معمولات پر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا۔ آپ کی اس بابرکت سنت کو ادا کرتے ہوئے کچھ کلمات اسی خطبے میں سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس کو کامل طور پر سمجھنے اور جو اس میں ہمیں سمجھایا گیا ہے سمجھ کر عمل کی توفیق اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک سے روایت عن سلمان فارسی ہے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ سلمان فارسی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں یا آخری دن میں، یعنی آخری قریب تھا ماہ رمضان، تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ، عظیم مہینہ، سایہ فکن ہونے والا ہے۔ جیسے تپتی دھوپ میں، گرمیوں کی تپتی دھوپ ہو تو سیاہ بادل آ جائیں، سورج کو چھپا لیں، بندے کے جسم کو چین آ جاتا ہے، ایسے ہی جب رمضان آتا ہے بندے کی روح کو چین آ جاتا ہے۔ ما شہر عظیم، عظیم مہینہ تم پہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، بابرکت مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ اب اس کی آگے نشانی بتا رہے ہیں۔ شہر فیہ لیلۃ، فیہ لیلہ خیر من الف شہر، اس مہینے کا کیا کہنا، اللہ نے اس میں ایک ایسی رات عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور قیام اللیل تہجد سمجھ لیں، رات کے کوئی نفل سمجھ لیں، بالخصوص اسے تراویح مراد ہے۔ فرمایا تراویح سنت مؤکدہ، اللہ نے نیکی والا کام بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضہ فیما سوا، اس مہینے میں من تقرب، جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ اس مہینے میں نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کو نیکی کا ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ نیکی نفل آتی ہے، اللہ اس کو فرض کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کما کانا کمن ادی فریضہ فیما سوا، یعنی جو اس مہینے میں نیکی کرے، نفل نیکی کرے، کوئی نفل، خالی نفل پڑھنے نہیں، اور بھی نیکیاں ہوتی ہیں، رستے سے پتھر ہٹانا، کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا، کسی کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا، اچھے کام کرنا، جتنی بھی نیکیاں ہیں عام مہینے میں وہ نفل کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن اس مہینے کی برکت سے اللہ انہیں فرض کا مقام عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا من ادی فریضہ فیہ کانا کمن ادی 70 فریضہ فیما سوا، فرمایا سن لو اس مہینے میں ایک اور خوشخبری ہے، اس مہینے کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، اس مہینے کی عظمتوں میں سے عظمت ایک یہ ہے، عام مہینوں میں کوئی فریضہ ادا کرو، بے شمار فریضے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور
حج تو خیر حج کے مہینوں میں ہی ہوگا، اور زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ اپنے بعض و تبلیغ فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، جہاد فرض ہے۔ کوئی مہینہ اور مہینوں میں کام کرو، اس کا وہ مقام نہیں ہے جو اس مہینے میں ہے۔ اگر ایک فرض ادا کرتا ہے، رب اس کو اس مہینے کی برکت سے 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ اپنی خواہشات کو دبانا اللہ کی رضا کے لیے، نیکیوں کے لیے آگے بڑھنا، خیر کے اور اعمال، خیر والے اعمال کے لیے قدم بڑھانا، اپنی مرضی چھوڑ دینا، رب کے مرضی کے تابع ہو جانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور حضور نے فرمایا جو صبر کی جزا ہے وہ جنت ہے۔ والصبر ثواب الجنہ وشہر مواسات، وشہر مواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ غرباء، یتیم، مساکین، جو حقدار ہیں، جو مسافر طلباء ہیں، جو دینی مدارس کے طلباء ہیں، یہ جو شہر مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ، عزیز رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اور ایک اور اس کی برکت عطا فرمائی۔ نبی پاک نے فرمایا یہ ہے مہینہ پورا برکتوں والا، اس کا ایک ایک لمحہ برکت والا ہے۔ شہر یزداد فیہ رزق المومن، اللہ کی عظمتوں کا کیا کہنا، اللہ اس مہینے کی برکت سے مومن کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یزداد کا معنی ہے مزید بڑھا دیتا ہے۔ عام مہینوں میں بندہ وہ نعمتیں نہیں کھا سکتا، عام سے عام بندہ بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو مستفید کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا من فطر فیہ صائما، جو اپنے کسی روزے دار بھائی کو، اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے خود روزے نہ رکھے روزے افطار کرواتا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، خود تو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں اپنے کسی روزے دار بھائی کو روزہ افطار کروائے، کان لہ مغفرہ لذنوبہ وعتق من النار رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَقَانَ لَمِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يُنْقَصَّ مِنْ أَجْرِ شَيْءٌ، سوائے بغیر کسی ثواب کے کاٹے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں روزہ کیوں کھولوں، میرے ثواب میں کمی آ جائے، اس کو روزے کا ثواب مل جائے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ روزہ کھولتا ہے اس کے روزے میں کمی نہیں آتی، اور جو روزہ کھلواتا ہے اس کی بھی کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، وہ اسے کاٹتا ہے پھر اجر میں سے۔ اللہ میں ایسا نہیں کرتے، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لیس قلنا یجد ما نفطر الصائم، یا رسول اللہ ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی بندے کو روزہ افطار کروا سکے، یہ جو ہمیں ثواب ملنا ہے تو ہمیں تو ایسے بندے نہیں ہیں۔ اللہ حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرہ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن، فرمایا یہ جو میں نے تمہیں ثواب بتایا نا، یہ جو میں نے تمہیں ثواب بتایا ہے کہ اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے جہنم سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ صرف ایک کھجور کے بدلے ہی عطا فرما دیتا ہے، ایک لسی کے گھونٹ کے بدلے ہی عطا فرما دیتا ہے، ایک پانی کے گھونٹ کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا اس کا اول شہر اول رحمہ، اس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اس کا درمیانی مغفرت ہے، وَآخِرُهُ
इत्क मिनन नार, اس کا آخری اشرا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو جہنم سے آزادی ہے. پہلے میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، دوسرے میں بخشش ہی بخشش ہوتی ہے، اور حد یہ ہے کہ جب تیسرا آ جاتا ہے اللہ بڑے بڑے جہنمیوں کو جنتی کر دیتا ہے. من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار. اور جو بندہ اپنے ملازم پر، اپنے خادم پر، اپنے ماتحت پر کام میں اثر نہیں کر دے، پہلے 8 گھنٹے کام لیتا تھا اب 6 گھنٹے کام لینا شروع کر دے، پہلے کام زیادہ لیتا تھا اب کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد بھی کر دیتا ہے. پھر فرمایا فاستغفر فیہ عن 4 خصال، فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جو تمہیں اس مہینے میں ضروری اختیار کرنی چاہیے. 4 عادتیں ایسی ہیں، روزہ بھی رکھو گے، نماز بھی پڑھو گے، دیگر کام بھی کرو گے، لیکن یہ کام ضروری کرنا. کون سے؟ خصلتین ترضون بہا ربکم، 2 عادتیں یہ ہیں کہ ان سے اپنے رب کو راضی کرو. 2 کام ایسے ہیں جن کے اختیار کرنے سے اپنے رب کو راضی کرو. وَخَصْلَتَيْنِ لَا أَغْنَبِكُمْ عَنْهَا، اور 2 ایسی ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا گزارا ہی نہیں ہے، تم ان سے مستغنی نہیں ہو. کون سے؟ فرمایا اما خصلتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 کون سی عادتیں ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے؟ فرمایا نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ رمضان کا وظیفہ ہے، یہ حضور خود فرما رہے ہیں. دوسری عادت وَيَسْتَغْفِرُونَ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار مانگو. یہ وہ 2 کام ہیں، کلمہ پڑھو گے، استغفار کرو گے تو تمہارا ناراض رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا. ہم اور کرنے کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ وہ کیا کام کرنے؟ اپنے رب کو منانا ہی ہے نا. اللہ، ہمارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ اللہ. لیکن روزہ ساتھ، نماز ساتھ ساتھ ہے. ہاں یہ تو ویسے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وظیفہ ہے. فرمایا پھر 2 عادتیں وہ ہیں جن کا تمہارا گزارا ہی نہیں ہے. سوال کرو اللہ سے جنت کا، تسالون اللہ الجنہ، اللہ سے جنت کا سوال کرو. وتعوذون بہ من النار، اور اللہ سے جہنم سے پناہ. اللہ سے کیا یہ کہو کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرمائے، جہنم سے نجات عطا فرمائے، یعنی جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کی رہائش کی اور عطا کی جگہ مانگو. اور پھر فرمایا من سقا صائمن، پھر فرمایا آخر میں من سقا صائمن سقا اللہ من حوض شربتن لا یسمع بعدها حتی یدخلہ الجنہ. پھر سنو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ، جو بندہ، وہ تو تھا نا 1 گھونٹ پانی پلانا اور 1 کھجور کھلانا، فرمایا جو اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے پلائے اور پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس کا ثواب اللہ اللہ. پھر فرمایا اس کا ثواب کا یہ ہوگا جو اپنے بھائی کے اوپر دنیا کو شادہ کر دے، رزق شادہ کر دے، دسترخوان کو شادہ کر دے. اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ مجھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اس کو حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائے گا. ہائے ہائے، روزہ اللہ سے بھی انعام دلواتا ہے، مصطفیٰ سے بھی انعام دلواتا ہے.